عبد الرحمن بن ابی بکر، لیکن باپ کو دیکھا کہ باپ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہے اور بوڑھے آدمی ہیں، اس کو ترس آیا، چھپ گیا کہ والد کے سامنے نہ آ جائے۔ باقی صحابہ کے ساتھ تو لڑوں گا، کوئی بھی سامنے آ جائے قتل کروں گا، لیکن ابا سے ہٹ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو دیکھا نہیں، اور بعد میں کئی دنوں کے بعد جب بدر میں 70 جیسے مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے بڑے بڑے سردار، تو کئی زمانے کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کا بڑا بیٹا یہ جب مسلمان ہو گیا، فرمایا ابا جی ایک بات آپ کو بتا دوں۔ کہا بیٹا بتا دو۔ کہا اللہ نے مجھ پر بھی احسان کر دیا، نعمت کر دی، انعام کر دیا کہ میں بھی مسلمان بن گیا اور میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن ابا جی جن دنوں کے اندر میں کافر تھا اور ابو جہل کے لشکر میں تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ بدر کی لڑائی میں آپ نے مجھے دیکھا تھا؟ تو حضرت فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ ابو بکر فرمایا ابا جی خدا کی قسم میری تلوار کے سامنے آپ 2 مرتبہ آگے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو میں مار سکتا تھا، لیکن مجھے ترس آیا چلو ابا مسلمان ہے، میں کافر ہوں، ابو جہل کے لشکر میں ہوں، لیکن مجھے ترس آیا کہ اس بوڑھے کو کیوں ماروں، ابا ہے تو مجھے ترس آیا، میں چھپ گیا، بھاگ کر کے دوسری طرف نکلا، چھپ گیا۔ تو حضرت ابو بکر ہنسے بولے، فرمایا افسوس بیٹا خدا کی قسم اگر میں آپ کو دیکھتا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میری توجہ کی طرف تھی، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، اگر میں دیکھ لیتا تو پھر اللہ تبارہ کریے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ امام بخاری نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہاں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابو بکر اور عمر کی آپس میں گفتگو ہوگی، تھوڑی سی تلخی ہوگی، تو حضرت عمر ناراض ہو گئے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر پیچھے آپ کے پیچھے لگے کہ عمر مجھے معاف کرو، عمر مجھے معاف کرو۔ حضرت عمر اپنے گھر پہ گئے، آپ کے ساتھ ساتھ ابو بکر بھی گئے، لیکن حضرت عمر نے جا کر کے گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور ابو بکر دروازے پر کھڑے رہے، عمر مجھے معاف کرو، عمر معاف کرو۔ عمر نے دروازہ نہیں کھولا، تو حضرت ابو بکر واپس ہو گئے، حضرت کی مجلس کی طرف۔ حضرت عمر کو احساس ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا، دروازے پر آ کر کے میں نے دروازے بند کیا، اچھا نہیں ہوا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے پیچھے آ گئے، رسول پاک نے ابو بکر کو دور سے دیکھا، فرمایا اما صاحبکم ھذا فقد غامر، مجھے لگتا ہے کہ آج ابو بکر کی کسی سے کچھ لڑائی ہوئی ہے، تلخی ہوئی ہے، میرا ساتھی ابو بکر وہ پریشان لگ رہا ہے۔ اور اسی دوران حضرت ابو بکر جیسے پہنچے، حضرت عمر فوراً پہنچ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، لأنا كنت أظلم، ظلم مجھ سے ہوا، عمر کو معاف کر دو، مجھ سے میری غلطی تھی، لأنا كنت أظلم، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آدمی عاجزی کے ذریعے سے بہت کچھ دور تک چلا جاتا ہے اور اللہ اس کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو یہاں دنیا میں رہو ساتھیوں کے ساتھ، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دے دی کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، دوستوں سے میری دوستی پوری ہو گئی ہے، دوستوں کو دیکھا، میں سیراب ہو چکا ہوں ان کی زیارت سے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے یہ بات کی، کسی کا نام نہیں لیا، ابو بکر رو پڑے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی ہونے کی بات ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو ہمارے پاس چاہو رہو، چاہو تو اپنے دوستوں کے پاس، اور اللہ کی اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دے دی، اس پر یہ رونے کی بات ہے۔ لیکن چند دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے اب تشریف لے گیا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ واہ ابو بکر کتنے بڑے عالم ہیں۔ فَكَانَ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر بہت بڑے غضب کے عالم تھے، وہ اس دن سے اشارہ سمجھ گیا تھا کہ محمد ہمیں دار مفارقت دے کر کے جا رہا ہے۔ آپ کی
یہ جو ہوتا ہے شین و یا عین و آ، بولو شین و یا عین و آ، ان کو میں بہت پڑھتا ہوں، اب تو میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ مظلوم اتنے مجبور ہیں کہ ہر آیت میں، جیسے کہ میں ابھی وضو بنا رہا تھا، آپ کے خطیب جو آیتیں پڑھ رہا تھا وہ کر رہا تھا، ان میں سے کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کا وہ جواب نہ دے دے، شین و یا عین و آ سب کے جواب دے، کوئی بھی نہیں۔ غضب کے منطقی لوگ، غضب کے ماہر لوگ ہیں، غضب کے ماہر لوگ، لیکن لا تحزن ان اللہ معنا، بولو لا تحزن ان اللہ معنا، اس میں انہوں نے پورے سورج کو مکر کے نیچے چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپ نہیں سکتے۔ آدمی کا اتنا بڑا مقصد نہیں ہوتا کہ پورا سورج ہم سمجھے نہیں سمجھے، 2 انگلی آدمی اپنے مقصد کے پیچھے چھپا سکتا، لیکن پورے سورج کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ ادھر غریبوں نے بڑی کوشش کی، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ کوئی شین و یا عین و آ ان کے کسی عالم نے اس آیت کو آگے پیچھے کر سکتے، بالکل نہیں، بہت کچھ کوشش کی، لیکن اتنا بڑا سورج آپ کے مقصد کے نیچے کیسے چھپ نہیں سکتا؟ اس لیے حضرت نے خود ہتھیار ڈال دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی کا مجھ پر احسان نہیں، اگر کسی نے ایک احسان کیے تو میں نے ڈبل اس پر احسان کیے، لیکن ابو بکر کے احسانات کے بغیر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نے محمد نے نہیں دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، معیت آپ کو سب سے زیادہ معیت زمانی، مکانی، اتحادی، مزاج رسول کے ساتھ ان کی